بسم اللہ الرحمن الرحیم ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام ویکفوا ایدیہم فخذوہم فاقتلوہم حیث ثقفتموہم وأولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 93 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ ستجدون آخرین، تم پاؤ گے چند اور لوگ، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ امن میں رہیں تم، ویأمنوا قومہم اور تم سے بھی امن میں رہیں اور تمہاری قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب کبھی پھیرے جاتے ہیں فتنہ کی طرف، ارکسوا فیہا تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں اس میں۔ غیر جانبداری کے ان بلند بانگ دعووں کے باوجود جب کبھی موقع ملے اور ان کی قوم انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کہے تو پھر انہیں اپنی غیر جانبداری کا خیال نہیں رہتا اور فوراً مسلح ہو کر کفار کی صفوں میں آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی حالت یہ ہے، انہوں نے دشمنی چھوڑنی نہیں، ہر وقت تو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر کنارہ نہ کریں تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یا نہ بھیجیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روک لیں اپنے ہاتھ، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑ لو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ انہیں، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ، اور یہی لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تمہیں، علیہم سلطانا مبینا، ان پر کھلا اختیار۔ اگر وہ امن پسندی کا کوئی ثبوت باہم نہ پہنچائیں، کوئی بھی ثبوت نہ دیں، تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے کنارہ کش بھی نہ ہو، تمہیں صلح کا پیغام بھی نہ بھیجیں، اور جب موقع ملے تم پر دست تعدی دراز کرنے سے باز بھی نہ آئیں تو پھر تم بھی ان کا ذرا لحاظ نہ کرو، اور جہاں قابو میں آئیں بلا تعمل ان کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ سمجھیے جی؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور نہیں جائز کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو۔ وہ کل جو ہم نے بات سنی تھی اسی بات پہ بات آ گئی کہ جائز نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو۔ میں نے کہا نا کہ بعض اوقات غصہ آ گیا تو غصے کی بنا پہ بندہ جو ہے وہ کسی بھائی کو یا کسی کے ساتھ ایسی بات ہوئی تو مومن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا خطا، مگر غلطی سے، الا خطا، مگر غلطی سے۔ مفسرین نے ما کان لمؤمن کا معنی کیا ہے ما صح لمؤمن ولیس من شانہ، مومن کے لیے یہ درست اور جائز نہیں اور مومن کے شایان شان نہیں کہ اس فعل شنیع کا بسلامتی ہوش و حواس ارتکاب کرے۔ یہ برا فعل ہے نا کہ بھائی کو قتل کرنا، ہوش و حواس کے ساتھ ایسا کام نہیں کرنا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بے ارادہ اور نادانستہ اس سے یہ جرم سرزد ہو جائے، غلطی سے ہو جائے۔ اس اسلوب بیان سے واضح ہو گیا کہ یہ جرم معمولی قسم کا نہیں بلکہ نہایت سنگین اور بہت ہی گھناؤنا ہے۔ کسی ایماندار سے اس کا صدور حد درجہ کبھی ہے، اس کا صدور حد درجہ کیا ہے؟ کبھی ہے، برا ہے۔ الخطأ اذ لم یصنع عن تعمد، یعنی قصد و ارادہ کے بغیر کوئی کام ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خطا کہتے ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کفار کے ساتھ جنگ جاری تھی، گولیاں برس رہی تھیں،
اتفاقاً اس کی گولی سے کوئی مسلمان مارا گیا، یا نشانہ لگایا تھا شکار کو اور جا لگا کسی انسان کو، یہ سب قتل خطا کی صورتیں۔ تمام میں قدر مشترک قصد کا نہ ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قتل خطا کی 3 صورتیں اور ان کے احکام بتائے گئے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مقتول مسلمان ہو، مقتول کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل ایک مسلمان غلام کو کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا، اور اس کے ورثاء کو دیت ادا کرے گا۔ اس کی مقدار اللہ کے رسول نے 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے، اور یہی مقدار ہر زمانہ کے لیے ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اونٹ نہ ادا کر سکتا ہو تو ہر زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر نقد روپیہ دے سکتا ہے۔ اونٹوں کی قیمتوں میں کمی بیشی سے روپیہ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بہرحال دیت 100 اونٹ ہی ہوگی، نہیں دے سکتا تو ان کی قیمت دے دے۔ البتہ اگر مقتول کے وارث دیت بخش دیں تو وہ بخش سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے دیت کے لیے روپیہ کو کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کیونکہ روپیہ کی قیمت یعنی قوت خرید گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اگر روپیہ کی قوت خرید گھٹ جائے تو انسانی جان کی قدر و منزلت بھی گر جائے گی، جو کسی طرح بھی قرین انصاف نہیں۔ اس لیے شریعت نے خوں بہا 100 اونٹ مقرر کیے ہیں، یعنی جو قیمت اونٹوں کی ہوگی وہ دیں گے، تو اونٹوں کی قیمت کم تو نہیں ہوگی، بڑھے گی، تاکہ انسانی جان کی قدر و منزلت گرنے نہ پائے اور تمام حالات میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ یہی حکمتیں ہیں جو ہر حکم شرعی میں جلوہ نما ہیں اور اہل نظر کو بتا رہی ہے کہ یہ شریعت انسانی عقل کی تراشیدہ نہیں بلکہ علیم و حکیم رب کی فرستادہ ہے۔ یہ شریعت کسی عقل سے نہیں بنی بلکہ یہ کس کی ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ آگے جی، ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کوئی کسی شخص کو خطا کے طور پہ قتل کر دے، بے ارادہ قتل ہو جائے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس کی سزا یہ ہے کہ آزاد کرے مسلمان غلام، ودیۃ، اور خون بہا، مسلمۃ، ادا کرے الی آلہ، مقتول کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ خود ہی خون بہا معاف کر دیں۔ اگر وہ خون بہا معاف کر دیتے ہیں تو خون معاف ہو گیا۔ فإن كان من قوم عدو، پھر اگر ہو مقتول اس قوم سے جو دشمن ہے، لکم تمہاری، وہو مؤمن، لیکن وہ مقتول خود مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام، یا دیت نہیں۔ وإن كان من قوم، اگر یعنی دوسروں کی طرف سے تھا، لڑ دوسروں کے ساتھ مل کے رہا تھا لیکن تھا مسلمان، پھر کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ ہو چکا ہے تمہارے درمیان بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ، تو قاتل کیا دے گا؟ فدیۃ مسلمۃ، تو قاتل خون بہا دے گا، دیت دے گا، الی آلہ، اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرے گا ایک مسلمان غلام۔ فمن لم یجد، اور جو شخص غلام نہ پا سکے تو فصیام شہرین متتابعین، تو روزے رکھے 2 ماہ لگاتار اس گناہ کی توبہ پر۔ ٹھیک ہے جی، توبۃ من اللہ، توبہ اللہ کی طرف سے یہی مقرر ہے۔ کتنے ماہ کے؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، وغضب اللہ علیہ، اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر، ولعنہ، اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، واعد لہ عذابا عظیما، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔